السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو جو اوپر دیے گئے ہیں ادا کرتا ہے؟ کیل الفوز للمتقین العظیم. جزاک اللہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی فراغ. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ذالک فراغ الکبیر. ذالک الفوز الکبیر. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ذالک الفوز فراغ. ذالک الفوز العظیم. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ذالک فراغ یسیر. ذالک کیل یسیر. جزاک اللہ. تو چلیے آپ میں سے کون ان چار کلمات کو دہراتا ہے؟ الحق شاع نظرة شر. جزاک اللہ. اب سوال پہ چلتے ہیں. فوقاہم اللہ فراغ ذالک اليوم. فوقاہم اللہ شر ذالک اليوم. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ولقاہم فراغ وسرورا. وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا. جزاک اللہ خیر. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. ذالک اليوم فراغ. ذلك اليوم الحق. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. فمن فراغ اتخذ الى ربه مآبا. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. جزاک اللہ خیر. چلیے ان تصویروں کو مکمل کرتے ہیں. سنبلات خضر ابیض سنبلات یابسات اخضر اسود. جزاک اللہ. سریعا جزء نخلة تساقط رطبا. جزاک اللہ. بقرات إجاف ناقة قلب قلب. جزاک اللہ. فومها عدسها بصلها بقلها قصائها. جزاک اللہ. عینین لسان شفتین رأس ید. جزاک اللہ. عاصر خمر الطیر ہدینا نجدین. جزاک اللہ خیر. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسمائی اشارہ للبعید میں تلک کے بارے میں جانیں گے. یعنی جو ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس کا سلسلہ جاری ہے، آج ہم اس میں تلک کے بارے میں جانیں گے. آئیے آگے جانے سے پہلے اپنے ارکام کے سفر کو تھوڑا سا آگمنٹ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے صفر سے ہم نے شروع کیا اور چلتے چلتے ہم الف پر آگے. الف میں ہم نے کیا دیکھا؟ الف اور الفائن. باقی میں ثلاثت آلاف، اربعۃ آلاف، خمسۃ آلاف، ستۃ آلاف، سبعۃ آلاف، ثمانیۃ آلاف، تسعۃ آلاف اور عشرۃ آلاف. اور پھر جو 11 to 99 کا جو سلسلہ ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ نمبر اور آگے الف یا الفن کہیں گے. یعنی ہمیں اب کیا کرنا ہے؟ یہاں سے 99 تک کی جو کاؤنٹنگ ہے اسے ریپیٹ کرنا ہے اور سامنے کیا لگانا ہے؟ الف. ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ پارٹ آئسولیٹ ہوگا. اب یہ پارٹ آئسولیٹ ہوگا، اس کو برابر وہی انڈیویجویلٹی ملے گی جو کہ نمبر کو ملتی ہے. تو یہاں صرف آپ نے یاد رکھنا ہے، یہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں؟ عشرۃ آلاف. یہاں پہ صرف کہنا ہے عشرۃ آلاف. پھر یہ کیا ہے؟ یہ ہے 100. خمسہ و ثلاثون. کل ہم نے یہاں پڑھا کیا؟ احد عشر الف. اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہاں ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، یعنی یہ کیا ہے؟ 453. اسی طرح یہاں آج ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہے 12.
ہم نے بہت پہلے دیکھا تھا کہ 11 to 19 کی کاؤنٹنگ بڑی یونیک ہے، اور اس میں پہلے دو تو بالکل ڈفرینٹ ہے، ایک ہے احد عشرہ اور دوسرا ہے اسنا عشرہ. تو بالکل یہاں پہ وہی کہیں گے، اسنا عشرہ الف یا الفن، اسنا عشرہ الف. اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرم سے ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ 200 جو 64 ہے، اسے ہم کیا کہیں گے؟ یہ ہے میاتان اربع وستون. اثنا عشر ألف 453. جزاک اللہ، 2546. جزاک اللہ، 3819. جزاک اللہ، 11275. جزاک اللہ، 5091. جزاک اللہ، 9364. جزاک اللہ، 10982. جزاک اللہ، 7728. جزاک اللہ، 6637. جزاک اللہ، 12637. جزاک اللہ، 12585. جزاک اللہ، 12468. جزاک اللہ، 12911. جزاک اللہ، 12192. جزاک اللہ، 12724. جزاک اللہ، 12300. جزاک اللہ، 12803. جزاک اللہ، 12050. جزاک اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے اعراب کا ایک لائٹ آئیڈیا لیا ہے کہ اعراب کو جنرلی ہم اسم کے اور فعل کے آخر پر پہچانتے ہیں، یعنی جو اینڈ میں دائماً جو پیش ہوتا ہے، جو زبر ہوتا ہے، جو زیر ہوتی ہے. تو ہم نے کہا اعراب اقسامہ اربع، رفع، نصب، خفض و جزم. اسما کے لیے کیا ہے؟ الرفع والنصب والخفض، مثلا محمد، محمدن، محمدن. اور افعال کے لیے کیا ہے؟ الرفع والنصب والجزم. یہاں ہے خفض جسے ہم جر بھی کہتے ہیں، یہاں کیا ہے؟ جزم، یعنی فعل مجزوم ہوتا ہے، اسم مجزوم نہیں ہوتا. اور یہ خاصتاً کس کے لیے ہے؟ مضارع کے لیے. جیسے یہاں دیکھیں یأکل، یأکل، یأکل. تو چلیے آگے جانے سے پہلے ایک بار اس کا اجرا کرتے ہیں تاکہ یہ چیزیں ہمارے ذہن سے نہ نکل جائیں. هو طالب. هي طالبة. هما طالبان. هما طالبتان. هم طالبون. هن طالبات. أنت طالب. أنت طالبة. أنتما طالبان. أنتما طالبتان. أنتم طالبون. أنتن طالبات. أنا طالب. نحن طلاب. جزاكم الله خير. هو قرأ. هي قرأت. هما قرأا. هما قرأتا. هم قرأوا. هن قرأنا. أنت قرأت. أنت قرأتي. أنتما قرأتما. أنتما قرأتما. أنتم قرأتم. أنتن قرأتن. أنا قرأت. نحن قرأنا. جزاكم الله خير. حماره. قلمها. مفتاحهما. كتابهما. ناقتهم. قلبهن. نمرك. قميصك. جملكما. بيتكما. قلبكم. مسجدكن. بابي. سريرنا. جزاکم اللہ خیر. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اسمائی اشارہ کر رہے ہیں، جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمائی اشارہ مفردن لگتے ہیں، مسنن لگتے ہیں، جمعن لگتے ہیں، مذکرن لگتے ہیں، مؤنثن لگتے ہیں، عاقلن اور غیر عاقلن استعمال ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے دیکھا کہ اس کے 3 ٹائپس ہیں، اقسامہ ثلاثہ، للقریب، للبعید اور للمکان. اس سے پہلے ہم نے للقریب کے اسمائی اشارہ کیے، اور کل سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم بعید پر آ گئے ہیں. بعید یعنی دور کے لیے. ایک ریکیپ کرتے ہیں جو ہم نے قریب کے اسمائی اشارہ پڑھے، ہذا، ہذہ، ہؤلاء، اور ڈیول میں ہادانی، ہاتانی. پھر ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہادانی اور ہاتانی ہے
यानी ड्यूअल्स जो है ये मुअर्रब हैं। मुअर्रब यानी ये रफा में हो तो हादान, नस्ब और जर में हो तो हाज़ैन, इसी तरह हातान रफा के लिए, नस्ब और जर के लिए हातैन। तो ये हादान हातान, इसमें फर्क क्या है? हादान मुज़क्कर के लिए लगता है और हातान मुअन्नस के लिए लगता है। और यहाँ पर हमने क्या देखा? हादा में हमने देखा मुफरद होना चाहिए, मुज़क्कर होना चाहिए, आकिल हो या गैर आकिल। हाज़िही में हमने एक ड्यूअल रोल देखा, ये मुफरद मुअन्नस के लिए लगता है चाहे आकिल हो या गैर आकिल, लेकिन ये जमा के लिए भी लगता है लेकिन गैर आकिल। और फिर हाउलाई हमने किसके लिए खासतन रखा? आकिल की जमा के लिए। हमने देखा हादा, हादिही, हाउलाई ये सब मबनी है, यानी चाहे मरफू, मंसूब या मजरूर हो, ये चेंज नहीं होते। ये हादा हादा ही रहता है, हादिही हादिही ही रहता है और हाउलाई हाउलाई ही रहता है। तो कल अल्लाह ताला की तौफीक से हमने बईद की तरफ इशारा करने के लिए यानी मुफरद मुज़क्कर के लिए हमने ज़ालिका का इस्तेमाल किया। हमने देखा ये भी मबनी है। क्या मतलब? यानी चाहे इससे हमें मरफू दिखाना हो, मंसूब दिखाना हो या मजरूर दिखाना हो, ज़ालिका पर कोई असर नहीं पड़ता। जैसे यहाँ देखें, ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताब, ज़ालिकल किताबि, तो तीनों स्टेट्स में ज़ालिका पर कोई असर नहीं पड़ा। और फिर हमने देखा ज़ालिका आकिल हो या गैर आकिल हो, सबके लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ देखें, ज़ालिका तालिबुन, ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका जमलुन। अब आइए हम क्या करते हैं, इसकी एक मशक करते हैं। हाज़ा मुदर्रिसुन, हाज़ानी मुदर्रिसानी, हाज़ैनी मुदरिसैनी, हाउलाई मुदर्रिसून, हाज़िही तालिबतुन, हातानी तालिबतानी, हातैनी तालिबतैनी, हाउलाई तालिबात, हाज़ा जमलुन, हाज़ानी जमलानी, हाज़ैनी जमलैनी, हादिही जिमालुन, हाज़िही नाक़तुन, हातानी नाकतानी, हातैनी नाक़तैनी। हादिही नाकात। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस रो में किसके साथ आएगा ज़ालिका? ज़ालिका मुदर्रिसन, ज़ालिका जमलन। जज़ाकिल्लाह। हाज़ा मिफ्ताहुन, हाज़ानी मिफ्ताहानी, हाज़ाइनि मिफ्ताहाइनि, हाज़िही मफाती, हाज़ा बैतुन, हाज़ानी बैतानी, हाज़ाइनि बैतैनि, हाज़िही बुयूत, हाज़ा नजमुन, हाज़ानी नजमानी, हाज़ाइनि नजमाइनि, हाज़िही नुजूम, हाज़ा कलमुन, हाज़ानी कलमानी, हाज़ाइनि कलमाइनि। हाज़िही अक़लाम। जज़ाकुमुल्लाह खैर। आप बताइए इसमें से किस किस के साथ हम ये ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे? ज़ालिका को इस्तेमाल कीजिए, बताइए कहाँ कहाँ ज़ालिका लगेगा। जी। ज़ालिका मिफ्ताहुन, ज़ालिका बैतुन, ज़ालिका नजमुन, ज़ालिका कलमुन। जज़ाकिल्लाह खैर। अब आइए आज अल्लाह ताला की तौफीक से हम तिल्का के बारे में जानेंगे। ये तिल्का क्या है? ये अस्माई इशारा में से है जो दूर के लिए लगता है, यानी ये उन अस्माई इशारा में से है जो दूर की तरफ इशारा करने के लिए लगता हो, चाहे वो शख्स हो या चीज हो। और दूर किससे? मुतकल्लम से दूर। तो तिल्का के बारे में जान लीजिए, ये भी मबनी है। मबनी यानी ये चेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। बईद दूर के लिए है। और अभी हम देखेंगे कि मुशारुन इलैह इसके लिए क्या होना चाहिए? वो मुफरद होना चाहिए, मुअन्नस होना चाहिए, चाहे आकिल हो या गैर आकिल। तो यहां पर आपने एक चीज नोट कर लेनी है कि ये तिल्का जो है, तिल्का हाज़िही की तरह दो डायमेंशंस पर काम करता है। ये मुफरद के लिए भी लगता है, यानी मुफरद मुअन्नस के लिए, चाहे आकिल हो या गैर आकिल। और तिल्का जमा के लिए लगता है लेकिन गैर आकिल, चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस। मजीद आप जहन में रख लीजिए कि ये तिल्का जो है इसमें काफुल मुखातब है और इसे हम लामुल बईद कहते हैं। तो इसके इंग्लिश इक्विवेलेंट क्या होंगे? दैट और दोज। तो यहां से आपने आइडिया ले लेना है कि ये सिंगुलर के लिए भी लगता है और प्लूरल के लिए भी। सिंगुलर कब? जो भी फेमिनाइन हो, चाहे रियल फेमिनाइन हो या लिंग्विस्टिक फेमिनाइन हो। और दोज यानी प्लूरल कब? जब हम इससे गैर आकिल की जमा रिप्रेजेंट करें, वो चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग। तो देखिए जैसे पहले सिंगुलर्स पे आते हैं, तो जैसे ये क्या है? ये है तिल्का शजरतुन, तिल्का तबीबतुन, तिल्का नाकतुन, तिल्का सय्यारतुन। अब देखें ये क्या है? ये बकरात है, ये जिमाल है, ये अकलाम है,
یہ اشجار ہیں. یہاں پر یہ لیونگ ہے، یہ بھی لیونگ ہے، یہ بھی لیونگ ہے، لیکن نہ ہی یہ انسان ہے، نہ ہی فرشتے ہیں، نہ ہی یہ جن ہے. تو لہٰذا ہم انہیں کیا مانتے ہیں؟ غیر عاقل. تو لہٰذا ان کی جمع کے ساتھ بھی کیا آئے گا؟ تل کا آئے گا. تو ہم کیا کہیں گے؟ تل کا بقرات، تل کا جمال، تل کا اقلام، اور تل کا اشجار. یعنی ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا آج کہ تل کا حاضی کے بالکل پیرلل چلتا ہے. تل کا بھی مبنی ہے، بعید کے لیے لگتا ہے، لیکن اس کے 2 ڈائمینشنل یوزز ہیں. یہ سنگولر کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے اور پلورل کو بھی. یہاں پر اور ایک خاص بات آپ کو نوٹ کر لینی ہے کہ ایک ایسا اسم اشارہ ہونا چاہیے جو اس کے پلورل کو ریپرزینٹ کرے گا، یعنی پلورل لیونگ اینڈ عاقل، یعنی چاہے وہ انسان ہو، جن ہو یا فرشتہ ہو. تو دیکھیے اب ہم کیا کریں گے. اب ہم اس کی ایک مشق کرتے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیں امیجن کرنا ہے کہ یہ چیزیں جو بھی اس تصویر میں ہے یہ ہم سے دور ہیں اور ہمیں ان کی طرف اشارہ کرنا ہے. تو لہٰذا ہم کیا کریں گے؟ ہم 2 مائکس آن کریں گے، وہ اس لائن کو کمپلیٹ کریں گے، یعنی ان کو دھیان سے دیکھنا ہے. ذالک آئے گا، تلکا کب آئے گا؟ کیونکہ یہ جو نیچے ہے نا ان کی جمع ہے. ہم نے ابھی کیا پڑھا کہ تلکا کے ڈوئل یوسیجز ہیں، سنگولر فیمنائن کے لیے اور پلورل کے لیے، چاہے میسکولائن ہو فیمنائن ہو، لیکن غیر عاقل. ذالک مفتاح، تلک مفاتیح، ذالک سریر، تلک سرر، ذالک نجم، تلک نجوم، ذالک مسجد، ذالک کتاب، تلک کتب، ذالک قمیص، تلک قمصان. جزاکم اللہ. ذلك جمل، تلك جمال، ذلك باب، تلك أبواب، ذلك حمار، تلك خمير، ذلك بيت، تلك بيوت، ذلك كرسي، تلك كراسي، ذلك قلم، تلك أقلام، جزاکم اللہ. تلك تاجرة، تلك التاجرة، تلك طبيبة، تلك الطبيبة، تلك طالبة، تلك الطالبة، تلك مدرسة، تلك المدرسة. جزاکم اللہ. اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تلکا پر. تو سب سے پہلے دیکھیں سورہ نمبر 29 کی آیت 43 میں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. تو یہاں پہ دیکھیں جمع ہے، مثل کی جمع ہے امثال. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور وہ مثالیں، نَضْرِبُهَا، ہم بیان کرتے ہیں انہیں، للناس، لوگوں کے لیے. اور یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. اب اس حصے میں دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. ایک دن آئے گا جب ہم اس کی خوبصورتی کو جانیں گے کہ ما اور اللہ کا کمبینیشن کیا ہے. فی الحال ابھی اس کو یاد رکھ لیجئے. وَمَا يَعْقِلُهَا، اور نہیں عقل رکھتے، نہیں سمجھ رکھتے، نہیں سمجھتے، نہیں عقل رکھتے، إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر علم رکھنے والے، یعنی صرف علم رکھنے والے ہی سمجھتے ہیں. سورہ نمبر 7 کی آیت 101 میں کیا ہے؟ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا. تِلْكَ الْقُرَىٰ، تِلْكَ اسم اشارہ ہے اور قرا قریتن کی جمع ہے یعنی بستی. نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ کی طرف، من انبائها، ان کی کچھ خبریں، یعنی یہ کچھ بستیوں کی خبریں ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں یا تم پر، علیکہ، تمہاری طرف ان کو بھیجتے ہیں. یہ کچھ احوال ہیں بستیوں کے، سرگزشت ہیں بستیوں کے جو ہم تمہیں سناتے ہیں. سورہ نمبر 20 کی آیت 17 میں دیکھیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى. وما، اور کیا، تلک، وہ، بیمینک، تیرے دھائنے، اور اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ تمہارے دھائنے ہاتھ میں، یعنی یہ انڈرسٹوڈ مانا جاتا ہے. داہنے کہنے کا مطلب ہاتھ. اور اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اے موسیٰ وہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ تو تل کا مونس آیا ہے، اور پھر ہم اس کے جواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ عصا کہتے ہیں، یہ میری لاٹھی ہے. اور ہم نے پڑھا ہے لاٹھی کیا ہوتی ہے؟ مونس ہوتی ہے. فی الحال وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور وہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ،
اے موسیٰ علیہ السلام۔ اب دیکھیں 6 مرتبہ آیا ہے تلک حدود اللہ، یہ یا وہ اللہ کی حدیں ہیں، جیسے ایک ریفرنس آپ کے سامنے ہے، سورہ بقرہ میں ہے، آیت 187 میں۔ تو حدوں کی جمع یہ اللہ کی حدیں ہیں، جیسے اس سورے کے آگے آپ دیکھیں گے کہ ان کے قریب نہ جاؤ۔ 7 مرتبہ آیا ہے تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، تو ہم اس کا ترجمہ وہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ جیسے ایک ریفرنس کیا ہے، یعنی سورہ نمبر 10 کی آیت 1 میں ہے تلک آیات الکتاب۔ مزید آپ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو 7 مرتبہ آیا ہے، اس میں 2 مرتبہ تو حکیم کے ساتھ آیا ہے، 2 مرتبہ مبین کے ساتھ آیا ہے، اور 1 مرتبہ بالکل اسی پیٹرن میں آیا ہے، اور 1 مرتبہ ایک تو یہ آیا ہے اور آگے قرآن مبین کہا گیا ہے۔ یعنی یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو مبین یعنی روشن ہیں، واضح ہیں، حکیم یعنی پر حکمت ہے۔ اب دیکھیں سورہ نمبر 43 کی آیت 72 میں کیا ہے، وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تو جنت کو مؤنث مانا جاتا ہے، تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے، تلک، وہ جنت ہے جو، اور انشاءاللہ ایک دن ہم پڑھیں گے التی مؤنث کے لیے لگتا ہے، اورثتموہا، جس کو تم دیے جاؤ گے، جس کے تم وارث بنائے جاؤ گے، یا جس کے تم وارث بنائے گئے، کیوں بلا، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے، اس سبب سے جو کچھ کہ تم کر آئے ہو، اس وجہ سے جو کچھ تم نے دنیا میں کیا۔ اب دیکھیں آخر پر سورہ بقرہ کی آیت 134 میں، تو یہاں پہ ہے امتن، تو لہٰذا تلک امتن قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تلک امتن، وہ ایک گروہ تھا، قد خلت، جو گزر گیا، وہ ایک امت تھی، وہ ایک گروہ تھا، وہ گزر گیا، لہا آیا ہے یعنی اس امت کے لیے، لہا ما کسبت، تو اس کے لیے تھا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، ما کسبتم، جو تم نے کمایا۔ تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسماء اشارہ للبعید میں ہم نے تلکا کے بارے میں جانا۔ تلکا میں ہم نے 2 طریقے کی یوزیج دیکھی۔ پہلا، یہ مفرد مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے عاقل ہو یا غیر عاقل، لیکن یہ جمع کے ساتھ بھی آتا ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ وہ غیر عاقل ہونا چاہیے، پھر چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث۔ تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ اللہ کے کرم سے تھی، اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔